حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے علم و کمالات۔ حضرت امام علی نقی علیہ السلام علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، آپ ہادی ہیں، جانشین رسول ہیں، امام وقت ہیں، تو آپ کو امت کی رہبری کرنا ہے، ہدایت کرنا ہے۔ آپ کو تمام علم میں سب سے زیادہ علم ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر امام اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا تھا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی علمی میدان میں دنیا کے تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ یہ 12 امام، یہ جو 14 معصومین ہیں جن کی تاریخ بیان کی جا رہی ہے، جن کے کردار بیان کیے گئے، جن کی سیرت بیان کی گئی، انہوں نے دنیا میں کسی کے سامنے دانو ادب طے نہیں کیا علم حاصل کرنے کے لیے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے علم دے کر بھیجا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا علی علیہ السلام نے فلاں سے سیکھا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے مکے میں یا مدینے میں کسی سے علم حاصل کیا، نہیں۔ یہ علم دینے کے لیے آئے تھے۔ یہ ان کا علم خدا کی جانب سے دیا ہوا ہے، خدا کے یہاں سے علم حاصل کر کے آئے ہیں۔ امام حسن، امام حسین بھی، اور اسی طرح سے ہر امام، یہاں تک کہ حضرت امام علی نقی علیہ السلام بھی جو ہے دنیا میں آنے کے بعد انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ خدا کے یہاں سے علم لے کر آئے ہیں۔ یہ امام ہیں، یہ ہادی ہیں، یہ جانشین رسول ہیں، یہ امت کی اصلاح کے لیے آئے ہیں، امت کی ہدایت کے لیے آئے ہیں، رہنمائی کے لیے آئے ہیں۔ یہ تمام علماء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ جیسے ہماری طرح نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے اردو آ رہی ہے، انگلش نہیں آتی، انگلش آتی ہے تو مراٹھی نہیں آتی۔ ہمیں قرآن کا علم ہے، جغرافیہ کا نہیں ہے، میتھ کا نہیں ہے، سائنس کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ امام علی نقی علیہ السلام آپ تمام قسم کے علوم و معارف سے آگاہ تھے۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا ہے۔ حقائق کے اسرار کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حقیقتیں ہیں اس کے رموز کو جانتے ہیں، اس کے راز کو جانتے ہیں۔ وہ مخفی امور کو بھی، جو چیز پوشیدہ ہے اس کو بھی امام جانتے ہیں۔ آپ نے حقائق کے اسرار اور مخفی امور کو واضح کیا ہے، بیان کیا ہے، کھولا ہے۔ تمام علماء و فقہا شریعت اسلامیہ کے پیچیدہ اور پوشیدہ مسائل میں آپ ہی کے روشن اور منور نظریے کی طرف رجوع کرتے تھے۔ جتنے بھی لوگ تھے وہ اپنے مسائل امام سے ہی دریافت کرتے تھے، آپ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے۔ آپ اور آپ کے آباء و اجداد کا سخت دشمن متوکل بھی جس مسئلے میں فقہ میں اختلاف پایا جاتا تھا اس میں آپ ہی کی طرف رجوع کرتا تھا۔ دشمن رسول اور آل رسول متوکل جو بہت بڑا دشمن تھا، بہت سخت دشمن تھا، جس نے قبر امام حسین کو کھدوایا ہے، حل چلوائے ہیں تاکہ لوگ یہاں نہ جا سکیں، اس کو بھی اگر کبھی فقہا کے مسئلے کے میں اختلاف نظر آتا تھا اور مطمئن نہیں ہوتا تھا تو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا، اور سب کے نظریات پر آپ کے نظریے کو مقدم رکھتا تھا۔ یعنی جو امام علی نقی علیہ السلام مسئلہ بیان کرتے تھے اسی کو مانتا تھا۔ اور یہ ہر دور میں دیکھنے میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے بیان کیے ہوئے نظریے کو سب نے مانا ہے۔ رسول کے بعد مولا علی علیہ السلام کو اگرچہ حق کے حکومت نہیں دیا گیا، حق کے خلافت نہیں دیا گیا، لیکن جب بھی علمی سوال ہوا، جب بھی کوئی مسئلہ پھنسا تو امام علی علیہ السلام سے معلوم کیا گیا، اور ان کے مسئلے پر جو ہے
عمل کیا گیا۔ اسی طریقے سے حضرت امام علی نقی علیہ السلام کہ آپ کا سخت ترین دشمن تھا متوکل، لیکن جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جاتا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، فقہا کے نظریے الگ ہو جاتے تھے، تو وہ سب کے نظریات پر آپ کے نظریات کو مقدم رکھتا تھا۔ کئی فقہ ہیں، ہر ایک میں اختلاف پایا جاتا ہے، جیسے وضو کرنے کا میں اختلاف ہے، شیعہ مذہب میں وضو الگ طریقے سے ہے، اہل سنت مذہب میں الگ طریقے سے ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ شیعہ مذہب میں الگ ہے، اہل سنت میں الگ ہے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ جو ہے شیعہ مذہب میں الگ ہے، اہل سنت مذہب میں الگ ہے، یہ اختلاف ہے۔ اسی طریقے سے متوکل کے زمانے میں بھی اختلاف پایا جاتا تھا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ جب اختلاف اسے نظر آتا تھا تو وہ امام علی نقی علیہ السلام کی طرف رجوع کرتا تھا، اور جو امام بیان کرتے تھے اسی نظریے کو وہ مقدم رکھتا تھا، سب کے نظریوں پر وہی مقدم رکھتا تھا۔ اور اس کی مثال جو ہے بیان کی جا رہی ہے، ہم ذیل میں وہ مسائل بھی پیش کر رہے ہیں جس میں پتہ چل جائے گا کہ متوکل نے امام کی طرف رجوع کیا۔ متوکل کا ایک نصرانی کاتب تھا جس کی بات کو بہت زیادہ مانتا تھا اور اس سے خالص محبت کرتا تھا۔ متوکل ایک غیر مسلم کو جو ہے اپنے ہاں رکھے ہوئے تھا، جس کا کام لکھنا تھا، اس کا کام کتابت کا تھا، کاتب تھا وہ، اور متوکل اسے بہت زیادہ مانتا بھی تھا اور اس سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کا نام لے کر نہیں پکارتا تھا، بلکہ اس کو ابو نوح کی کنیت سے آواز دیتا تھا۔ ابو نوح یہ اس کی کنیت تھی، اس سے اس کو پکارتا تھا۔ فقہا کی ایک جماعت نے اس کو ابو نوح کی کنیت دینے سے منع کرتے ہوئے کہا کہ کسی کافر کو مسلمان کی کنیت دینا جائز نہیں ہے۔ دوسرے ایک گروہ نے اس کنیت کو دینا جائز قرار دے دیا، تو اس سلسلے میں متوکل نے امام سے استفتاء کیا، یعنی امام سے فتویٰ چاہا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے کاتب کو ابو نوح کی کنیت سے پکار رہا ہے، فقہا میں اختلاف ہو گیا کہ مسلمان نہیں ہے، تو مسلمان کی کنیت غیر مسلمان پر جائز نہیں ہے، کسی نے کہا جائز ہے، کسی نے کہا ناجائز ہے، کسی نے کہا صحیح ہے، کسی نے کہا غلط ہے، تو کشمکش میں پڑ گئے۔ تو اس سلسلے میں متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام سے استفتاء کیا، نظریہ جاننا چاہا، فتویٰ جاننا چاہا۔ امام نے اس کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یہ آیت تحریر فرما دی، تبت یدا ابی لہب و تبا، یعنی ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے۔ امام علی نقی علیہ السلام نے آیت کے ذریعے سے کافر کی کنیت کے جواز پر دلیل پیش فرمائی اور متوکل نے امام کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ تو یہ واقعہ اس بات پر دلیل ہے کہ وہ جب نظریاتی اختلاف میں پھنستا تھا تو امام سے رجوع کرتا تھا اور امام کے نظریے کو تمام نظریوں پر مقدم رکھتا تھا۔ بہن بیٹیوں کے بہترین مستقبل کے لیے زہرا کلاسز کو جوائن کریں اور درس قرآن کریم، درس تاریخ اہل بیت علیہ السلام اور درس احکام و مسائل شریعہ کے ذریعے اپنی اسلامی معلومات میں اضافہ کریں، اور زہرا کلاسز چینل کو سبسکرائب کریں اور پروگرام کو لائک و شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔